پیارے بچوں السلام علیکم۔ آج آپ کے لیے جو کہانی لے کر آئی ہوں اس کا نام ہے پھولوں کی شہزادی۔ ایک شہزادی پھولوں سے بہت محبت کرتی تھی۔ ایک دن ایک شہزادی نے اپنے گھر میں دعوت کا انتظام کیا۔ تمام شہزادیوں اور شہزادوں کو اس نے اپنے گھر میں دعوت پر بلایا۔ اب ایک شہزادی جو کہ اندھی شہزادی پھولوں کی شہزادی کی دوست تھی، اندھی شہزادی جس کو پھولوں کی شہزادی بھی کہتے ہیں، وہ اس کی سہیلی تھی۔ اس نے اس کو اپنے ساتھ لیا اور کہنے لگی کہ مجھے شہزادی نے اپنی دعوت پر بلایا ہے، تم بھی میرے ساتھ چلو۔ اندھی شہزادی جو کہ پھولوں کی شہزادی تھی وہ بھی اس کے ساتھ چلی گئی۔ وہ دونوں جا کر اس دعوت میں کھانا کھانے لگی، مگر شہزادی جو اندھی تھی اس نے جیسے ہی اس کے کانوں میں شہزادے کی آواز پڑی تو اس کے کانوں کو جیسے سریلی آواز لگی اور اسے اس شخص سے محبت ہونے لگی۔ آنکھیں نہ تھیں مگر دل تو اس کے اندر بھی موجود تھا۔ اس کی محبت پروان چڑھتی گئی۔ اب شہزادی اندھی وہاں سے خاموشی سے اپنے گھر واپس آ گئی، مگر نہ تو اسے دن میں سکون تھا نہ ہی رات میں سکون تھا۔ ہر دن شہزادی ایک پھولوں سے بھرا تھیلا لیتی، شاپر میں ڈال کر پھولوں کو شہزادے کے گھر کی دہلیز پر ڈال کر آ جاتی تھی۔ اب کسی کو کچھ خبر نہ تھی کہ کون شہزادے کے گھر کے باہر یہ پھول ڈال جاتا ہے۔ شہزادی کو جب پتہ چلا، وہ گھر سے باہر نکلتا تو دیکھتا پھول ہی پھول پڑے ہیں اور ہر دن تازہ پھول شہزادے کے گھر کے باہر نظر آتے۔ شہزادہ پریشان رہنے لگا۔ ایک دن اس نے سوچا کہ کیوں نہ میں جاگ کر پہرا دوں کہ کون شخص یہاں پھول پھینک کر جاتا ہے، مگر بدقسمتی اس کی کہ اس دن شہزادی اندھی کچھ بیمار پڑ گئی، وہ پھول پھینکنے نہ آئی۔ 2 دن اسی طرح گزر گئے۔ شہزادے نے سوچا کہ شاید کوئی مجھے دیکھ کر ڈر گیا ہے اور اب پھول پھینکنے نہیں آتا، مگر ڈرنا کیا تھا، وہ تو بیمار تھی۔ جیسے ہی تندرست ہوئی اس شہزادی نے دوبارہ پھول پھینکنا شروع کر دیے۔ ایک دن اندھی شہزادی کا شاپر پھٹا ہوا تھا۔ وہ تمام راستے میں پھول گرتے گئے جس راستے سے وہ آئی تھی۔ وہ راستہ اس کے گھر کو جاتا تھا۔ اب شہزادہ جب صبح اٹھا تو اس نے دیکھا کہ اس کے گھر کے باہر پھول پڑے ہیں۔ اس کو وہاں راستہ بھی بنا ہوا دکھائی دیا، پھولوں سے ایک لمبی قطار میں پھول جا رہے تھے۔ شہزادہ ان پھولوں کی قطار کے اوپر چلنے لگا اور جہاں وہ پھولوں کی قطار جا رہی تھی جا کر اس گھر میں گھس گیا اور کہنے لگا آج تو میں نے پتہ لگا ہی لیا کون ہے۔ شہزادی باہر آئی تو دیکھا کہ شہزادہ کھڑا ہے۔ شہزادی نے جیسے ہی اس کی آواز سنی تو بل کھلا گئی کہ آپ یہاں کیسے؟ مگر شہزادے نے بتایا کہ مجھے کیا ماجرا ہے، ہر دن تم میرے گھر کے آگے پھول کیوں برسا کر آتی ہو؟ شہزادی اندھی تھی اور منہ پھیر کر کھڑی ہو گئی، کہنے لگی میں کیا جانوں کون پھینک کر آتا ہے پھول، مجھے کیا معلوم۔ شہزادی نے ناٹک کیا، مگر شہزادے نے کہا کہ نہیں، آج تو میں نے چور کو پکڑ ہی لیا۔ آج تو تم نے پورے راستے تک پھول برسائے ہیں اور اوپر سے مکر رہی ہو۔ شہزادی نے جب یہ بات سنی تو اسے حیرانی ہوئی کہ میں نے تو پھول نہیں بچھائے تھے اپنے گھر تک۔ شہزادی نے اسے بتایا کہ پھولوں کی قطار بنی ہوئی تھی جس پر چل کر میں تمہارے گھر کے پتے پر پہنچا ہوں۔ اب شہزادی کے ذہن میں آ گئی بات کہ ہو سکتا ہے اس شاپر میں سوراخ ہو، اس میں سے پھول گرتے گئے ہوں اور راستہ خود ہی بن گیا ہو۔ اب شہزادی کچھ نہ بولی اور خاموش کھڑی رہی، پھر بھی کہنے لگی مجھے نہیں معلوم یہ سب کیا ہے، مجھے تو اس کا علم ہی نہیں۔ شہزادے نے کہا انجان مت بنو، ادھر منہ کرو، ذرا آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات کرو نا۔ شہزادی نے جب منہ پھیرا تو شہزادے نے اس کی آنکھوں میں دیکھنے کی کوشش کی، مگر شہزادی کی آنکھیں ایک پتھر کی مانند تھی۔ اس میں کوئی جذبہ نہیں تھا، کوئی جوش نہیں تھا، کوئی محبت نہیں نظر آتی تھی۔ محبت تو اب شہزادی کے دل میں تھی۔ آنکھوں سے تو وہ اندھی تھی، مگر دل تو انسانوں کا سا رکھتی تھی۔ اب شہزادے کو جب
شہزادے نے کہا کہ تمہاری آنکھوں میں یہ کیسا پتھریلا پن ہے؟ شہزادی رونے لگی، کہنے لگی پتھریلی نہیں ہے، یہ اندھی آنکھیں ہیں، تم ان کا درد نہیں جان سکتے۔ شہزادے نے کہا کہ کیوں نہیں، میں کیوں نہیں جان سکتا اس کا درد؟ شہزادی نے کہا کہ یہ اندھے ہی جانتے ہیں کہ اندھی زندگی کیسی ہوتی ہے، نہ کوئی محبت کرتا ہے نہ کوئی شادی کرتا ہے۔ شہزادہ ایک رحم دل شخص تھا، اس نے کہا کہ کیا تم مجھ سے محبت کرتی ہو؟ شہزادی نے کہا کرتی بھی ہوں گی تو اس سے کیا فرق پڑتا ہے، تم نے کون سا مجھ سے شادی کر لینی ہے، تو یہ جان کر بھی کیا کرو گے؟ شہزادے نے کہا کہ ہاں، اگر تم مجھ سے محبت کرتی ہو تو میں تم سے ابھی شادی کر لوں گا اور تمہیں ساری دنیا جہان کی خوشیاں دوں گا، تمہاری آنکھ کو کبھی نم نہیں ہونے دوں گا۔ اب شہزادی نے جب یہ سنا تو پریشان ہو گئی کہ اس کو بتاؤں یا نہ، پھر رونے لگی اور کہنے لگی کہ دیکھو شہزادے، محبت کرنا ہر انسان کا حق ہے اور محبت پہ کوئی زور نہیں چلتا۔ ٹھیک ہے مجھے تم سے محبت ہو گئی، مگر تم مجھ جیسی اندھی لڑکی کے ساتھ اپنی زندگی کیوں برباد کرتے ہو؟ کسی اور سے شادی کر لو، میرا کیا ہے، میری تو آدھی کٹ گئی، آدھی اور کٹ جائے گی۔ اندھے پن کا تو کوئی خوشی نہیں ہوگی تمہیں مجھ اندھی سے شادی کر کے، میں تمہارے لیے مصیبتیں ہی مصیبتیں پیدا کروں گی، تمہاری زندگی کی خوشیاں تم سے چھن جائیں گی۔ شہزادی نے کہا کہ نہیں، اگر میری زندگی میں خوشیاں ہوئی تو کون ہے جو مجھ سے چھین سکتا ہے، میں تم سے ابھی اور اسی وقت شادی کروں گا۔ شہزادے کو اب معلوم ہو چکا تھا کہ شہزادی ہی اس کے گھر کے باہر پھول رکھتی تھی اور وہی اس سے بے پناہ محبت کرتی تھی۔ اس نے شہزادی کو گلے لگایا اور فوراً سے اس سے شادی کر لی۔ 2 دن میں شہزادی دلہن بن کر شہزادے کے گھر میں پہنچ گئی۔ اب شہزادہ اس اندھی شہزادی کو اپنے دل و جان سے عزیز رکھتا تھا، اس کی ہر خواہش پر اپنا سر تسلیم کر دیتا تھا اور اس کی ہر خواہش کو پورا کرنے کی بھرپور کوشش کرتا تھا۔ شہزادی شہزادے کو کبھی تنگ نہیں کرتی تھی اور اس کے ہر حکم فوراً بجا لاتی تھی۔ وہ جانتی تھی کہ وہ ایک اندھی ہے، اسے اپنا اندھا ہونے کا کبھی احساس نہیں ہونے دیتی تھی، ہر کام بھاگ بھاگ کر کرتی تھی کہ شہزادہ خوش ہو جاتا تھا، کیونکہ اسے کبھی محسوس ہی نہیں ہوتا تھا کہ اس کی بیوی اندھی ہے۔ شہزادی شہزادے کے کپڑے دھوتی، اس کے کپڑے پریس کرتی، جوتے پالش کرتی اور ہر کام اپنے ہاتھ سے کرتی تھی۔ وہ دکھاتی تھی کہ میں اندھی ضرور ہوں مگر معذور نہیں ہوں۔ ملازم ہر کچھ ہونے کے باوجود وہ شہزادے کا ہر کام اپنے ہاتھ سے کرتی تھی اور اس میں خوشی محسوس کرتی تھی۔ پیارے بچوں، یہاں آپ کو میرے چینل کو سبسکرائب کرنا ہے اور بیل آئیکن کا بٹن ضرور دبانا ہے۔ تھینک یو۔